اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ من وبرکاتہ. شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی روایت جو انہوں نے غزوہ خیبر کے تعلق سے کی ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے آئی تھی. بات آ کر رک گئی تھی فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من ان حمر النعم. ہم نے یہ بتایا تھا کہ سرخ اونٹ کی قیمت عرب میں اس وقت کیا تھی، اور آج کل کے زمانے میں اگر کوئی شخص کتاب سنت کے مطابق کسی کو توحید کی دعوت دیتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بلند و بالا مقام کے اوپر وہ آدمی فائز ہے جس کے ہاتھ کے اوپر کوئی ایک شخص دین اسلام قبول کر لیتا ہے، صحیح عقیدے کو اپنا لیتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. لہذا دعوت کے اس کام میں کبھی بھی آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور کبھی بھی اس سلسلے میں روڑا نہیں اٹکانا چاہیے. یہاں دو چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہم کریں گے. پہلی چیز، اس جملے کے اوپر غور کیجئے، فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك، اس سے کیا سمجھے؟ قسم اللہ کی، اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس جملے میں؟ ہاں جی، کوئی اسلام قبول کر لے. اسلام قبول کر لے. اور کوئی بات؟ اسلام کی دعوت دینا ہے. اور کوئی بات؟ اللہ کو صحیح سے پہچان لے. اور کوئی بات؟ بے دینی سے دین کی طرف آ جائے اور کوئی سنت پہ عمل کرنے لگے. صحیح ہے. اور کوئی بات؟ فواللہ جی بولیے. توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہاں تک ابھی کوئی نہیں پہنچے آپ لوگ. فواللہ، ہاں بولیے. اللہ کی قسم کھا کر بتا رہے کہ اس کی امپورٹنس مطلب یہ بہتر ہے ہی. صحیح، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہدایت کی دونوں قسموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جمع کیا ہے. اصول ثلاثہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ہدایت کی کتنے قسم ہیں؟ دو قسم ہے.
ایک ہدایت توفیق اور ایک ہدایت ارشاد اور بیان ہے یا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت توفیق ہے یا ہدایت بیان ہے؟ بیان. توفیق ہے، بیان کیسے؟ صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دے، ہم کو لگا دے. کون لگائے گا؟ اللہ. اللہ رب العالمین. لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے کبھی کوئی دوسرا سبب بنے، اس راستے کی رہنمائی کرے آپ کو. ہم نے اس کی پوری طور پہ مثال دی تھی. اصول ثلاثہ کی طرف پلٹیے، آپ کو وہاں یہ بات سمجھ میں آئے گی. ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھے ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، آپ اس کو بتا دیں اس طرح سے جاؤ، یہاں سے دائیں ہو لو، یہاں سے بائیں ہو لو. اور ایک آدمی کو آپ ہاتھ پکڑ کر کے کہیں کہ چلو ہم لے جا کے وہاں تم کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جی. جی وہاں پہ بتایا تھا. یا ہدایت کی دو قسمیں ہیں جی. ایک قسم کہ ہم مالک نہیں ہیں اور دنیا میں کوئی بھی مالک نہیں ہے. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت سبب ہے، ہدایت بیان ہے. صراط مستقیم کوئی وضاحت کرنے والے ہیں، لیکن ہدایت توفیق جو ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دے دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. اللہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دونوں ہدایت کو جمع فرمایا. کہا فواللہ، قسم اللہ کی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ، اللہ ہدایت دے دے، بی کا، تمہارے ذریعے سے، یعنی تم سبب بنو. اس سے یہ پتا چلا جی کہ اگر اس کی ایک مثال اس طرح سمجھیے، اگر مان لیجئے کوئی عالم دین ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اور اپنے اولاد کے نصیحت کرنے میں بھی وہ آدمی تقصیر نہیں کرتا ہے، کمی نہیں کرتا ہے. باوجود اس کے کوئی بیٹا اس کا فاسق نکل گیا تو آپ کیا کہیے گا کہ مولوی صاحب خراب ہے؟ نہیں. بولیے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں. مولوی صاحب سب کو دعوت دے لے چلتا ہے، اپنے گھر ہی نہ دیکھتا ہے. تو ہدایت دینا وہ مولوی صاحب کا کام ہے؟ نہیں. کوشش کیا انہوں نے بتا دیا، دین سمجھا دیا. اب بیٹا فاسق نکل ہی گیا مولوی صاحب کا، تو اب کیا کہیے گا کہ اب اس کی وجہ سے یہ الزام ان کے سر کے اوپر آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. جس چچا نے سہارا دیا، جس چچا کی موجودگی میں کفار قریش کو کبھی آپ کو تنگ کرنے اور برا بھلا کہنے کا کلم کلا موقع نہ ملا، جنہوں نے حمایت کی، آپ کی مدد کی، مال کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، لیکن آخری وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے کے باوجود وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکے. تو کوئی کہا صحابہ میں سے کہ آپ تو اپنے چچا کو نہیں سدھار سکے، ہم لوگوں کو کیوں سدھارنے کے لیے نکلے ہیں؟ نہیں. کوئی کہا جی کہا. تو پتہ کیا چلا اس سے؟ ہماری یہ جو سوچ ہے سماج اور معاشرے کے اندر، یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک. جی. ہدایت کی دو قسم ہے. ایک ہدایت سبب ہے، سبب بنا سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو، آپ وضاحت کر سکتے ہیں اس کے سامنے جا کر کے. لیکن توفیق دینا، ہدایت کے راستے کے اوپر چلا دینا، جنت کے راستے کے اوپر گامزن کر دینا، یہ محض اللہ رب العالمین کا کام ہے. دوسرا کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے. چاہے آپ دنوں رات کسی کو کھڑے ہو کر کے آپ دعوت دیتے رہیے.
اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوگی آپ کی دعوت نہیں کام کرے گی. 950 سال تک اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر کیسے بیان کیا ہے اپنے دکھ کو انہوں نے قرآن مجید کے اندر. غور کیجئے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے اللہ رب العالمین میں نے اپنے قوم والوں کو صبح و شام رات دن دعوت دی اسلام کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. جتنا دعوت دیتے رہے ہم اتنا ہی وہ ہم سے بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. جب ہم ان کو دعوت دیتے رہے کہ تو ان کی مغفرت فرما دے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اپنے کپڑے سے چہرہ چھپانے لگے کہ نہ یہ ہم کو دیکھے گا اور نہ ہماری طرف آ کر کے دعوت دے گا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. تکبر کرنے لگے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. اے اللہ اس کے بعد ہم کھلم کھلا ان کو ڈرانے لگے. بازار میں، گلی میں، محلے میں، سڑک میں، جہاں پائے وہاں کھڑے ہو کر کے دعوت دینا شروع کیا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. ہم نے یہ سمجھا کہ چلو کھلم کھلا دینے سے نہیں سمجھیں گے. پرسنلی ان سے ملنے لگے، ان سے بیٹھک کرنے لگے، تنہائی میں ملنے لگے. باوجود اس کے وہ لوگ ایمان نہ لائے. کیا کہیے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینا نہیں آتا تھا. یہ کہیے گا جی. نہیں تو ہرگز نہیں. سماج اور سوسائٹی میں جو یہ سوچ پنپتا ہے عالموں کے تعلق سے، یہ غلط ہے. دعوت دینے والا ہے، اپنے اولاد کے تعلق سے اس نے کوشش کی ہوگی. کیوں نہیں؟ وہ جب دوسرے کو حق کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے اولاد کے لیے نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن اس کی اولاد نہیں حق کے اوپر آ سکی تو اس کا الزام اس کے سر کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اس کی دعوت پہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. تو یہ جب آپ سمجھیے گا کہ ہدایت کی 2 قسم ہیں. ایک ہدایت توفیق جو اس کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، اور ایک ہدایت سبب یا ہدایت بیان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے. ہم لوگ یہ کام کریں گے، دعوت دیں گے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا جی کہ اگر آدمی کے پاس جتنا علم ہے توحید کے مطابق، توحید کے متعلق دلیلوں کے ذریعے سے جتنا علم وہ جانتا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، کھلم کھلا شرک کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو روکے. اور اگر کوئی آدمی روک رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو تم عالم نہیں ہو، یہ کام کیوں کر رہے ہو. یہ کہنے کا حق نہیں ہے. جتنا وہ جانتا ہے اتنے کے مطابق اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو ہم کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ جان لیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم فلاں عالم سے جا کر کے تزکیہ لے کر کے آؤ، یا فلاں سے سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، فلاں سے یہ کر کے آؤ. کوئی ضروری نہیں ہے اس کی. لیکن ہاں وہ اپنے علم کے حد میں رہے، دعوت دے. مسئلہ کہاں ٹیڑھا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں ٹیڑھا ہوتا ہے جہاں آدمی دعوت دیتا ہے اور دعوت دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دعوت تو سب ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، علماء تو خالی یوں ہی بیکار بیٹھے رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. فیلڈ میں اتر کر کے دیکھیں، فیلڈ میں ہم لوگ اترتے ہیں. یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے دین کے مسائل میں فتویٰ بازی کرنے سے پرہیز کرے. ہر مسئلے کو علماء کی طرف احالہ کرے، بھیجے کہ آپ لوگ جائیے علماء سے ان مسائل کو سمجھیے. رہی بات توحید کی تو اتنی بات ہم کو معلوم تھی. جہاں اس کا علم ٹھہرتا ہے وہیں وہ ٹھہر جائے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. آج معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی موضوع آپ دے دیجئے، چاہے اس موضوع میں بڑے بڑے علماء گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہوں، برادر کوئی کھڑا ہوگا بولنے کے لیے تیار ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جم کر کے بولے گا، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. یہاں آ کر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے.
لیکن جتنا علم توحید کے متعلق ہے اس کے پاس، جان رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، جان رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا شرک ہے، دلیل کی روشنی میں یہ جان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کے سامنے اپنے فریاد کو رکھنا شرک ہے، اگر اس کی وضاحت وہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ کوئی آدمی اگر اس کے اس دعوت سے شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے تو وہ اس بشارت میں آئے گا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، قسم اللہ کی اگر اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھ کے اوپر ایک آدمی کو بھی مسلمان کر دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی چاہتا کیا معاملہ، اس کا الٹا کیا نکلا؟ اس کا الٹا یہ نکلا کہ آپ توحید کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ آدمی شرک کر رہا ہے، آپ خون ٹھنڈا کر کے بیٹھے رہیں، نہیں بولیں، اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ گنہگار ہے وہ آدمی، گنہگار ہے جو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ نہیں پہنچاتا، اور یہی مفہوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لیکن ولو آیا اتنا ہی جتنا جانتے ہو اتنا ہی، اور اس سے زیادہ اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر وہاں پہ چپ ہو جائے کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج آدمی کسی مسئلے میں یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں جانتے اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے، جبکہ ہم یہ بات کئی مرتبہ آپ کے سامنے بتا چکے ہیں۔ ایک آدمی کہیں سے سفر کر کے، دور سے سفر کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے، امام مالک موجود تھے، 34 یا 35 سوالات اس نے کیے، جس میں سے 33 سوال کے اوپر یا 32 سوال کے اوپر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، یہ مسئلہ مجھے نہیں پتا ہے۔ تو کیا یہ نہیں پتا ہے کہنے سے امام مالک کی حیثیت میں، ان کی عزت میں کمی ہو گئی؟ جی نہیں، نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کہتے ہیں، اور سماج کا یہ رواج ہے، دوسرے دن سے کہہ رہا ہے اور سے پوچھ لی ہوں تو بول بے نہ کر لے، اور کچھ نہ بجھا ہے، اگر بجھے بھی نہ کرا ہے یہ کہے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے سماج میں لوگ چلتے ہیں ویسے یہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن سماج اور سوسائٹی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی قدر، آپ کی منزلت آپ کے رب العالمین کے پاس ہے، ان کی پرواہ کر کے کیا فائدہ؟ لہذا اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جس کو جتنا علم ہو وہ اپنے علم کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ چلیے مسائل پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود ہدایت پر آ جانے کے بعد دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہی بات ہے جو ہم نے کہا ابھی، جس کو ثابت کیا، متبعین نہیں بلکہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے اتباع کرنے والے لوگوں کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ آیت کریمہ دیکھیے کیا ہے، قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہذہ سبیلی، یعنی یہ ہے میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میری دعوت ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں تم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا، خود میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع اور میری پیروی، میرے فالوورز ہیں، میرا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی یہ میرا طریقہ بھی ہے اور میرے متبعین کا، میرے ماننے والوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ جی 2، اس باب میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت الی الحق لے کر اٹھیں بھی تو وہ اس میں مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے نا جی، اخلاص اگر نہیں ہے زندگی میں تو عمل
چاہے جس قدر بھی مضبوط آپ کا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین روئی کے گالے کی طرح سے عمل اڑا دے گا، قابل قبول اس کا عمل نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، اخلاص جو ہے انسان کے پاس اس کی اصل پونجی ہے، اصل دولت ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان اپنی دولت کی حفاظت کرنے کا حریص ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عملوں کے لیے اخلاص کا اتنا انتظام کرے، اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کرے۔ کیوں کہ اگر مان لیجئے اخلاص کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جملہ جو بڑا مشہور جملہ ہے، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، ذرا سا اخلاص سے معاملہ اگر ہٹ گیا آپ کا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک کے اندر داخل ہو جائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ میں جس چیز کا خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ ریا۔ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ریا ہے۔ کہا ریا، مسیح دجال سے بھی زیادہ ریاکاری کا خوف کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ریا میرے امت کے افراد میں چوٹی کے چلنے کی طرح سے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا، اور انسان کو یعنی جس طرح سے چوٹی چلتی ہے زمین کے اوپر تو اس کے قدموں کی کوئی آہٹ کسی کو نہیں سنائی دیتی، کہ اسی طریقے سے ریاکاری انسان کے سینے میں داخل ہو جائے گا اور اس کو پتہ تک نہیں چلے گا، کیونکہ نفس کو یہ پسند ہے۔ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان بلٹ رکھی ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اریز نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اس کے اندر باقی کہ وہ تعریف پسند ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑا بن کر کے رہیں۔ اسی نفس کو کچلنا، اسی نفس کو دبانا، نفس کے اس خواہشات کا گلا گھونٹ دینا، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اپنے عملوں میں آدمی اخلاص کرے، وہی مجاہدہ نفس ہے، وہی نفس سے لڑائی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک عمل میں کئی مرتبہ مجھ کو اخلاص دہرانا پڑتا تھا، کیونکہ نفس کدھر بھٹک جائے کس وقت، اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختیار ہوتا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کے باب میں تفصیلی گفتگو آپ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ کس طرح سے ریاکاری امت کے اندر داخل ہوتی ہے اور آدمی کے اندر داخل ہو کر کے اس کے عملوں کے اوپر کس طرح سے برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ تو باطل کی طرف بلانے والے ہیں، تو چلیے جو باطل کی طرف بلا رہے ہیں وہ تو قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو دور کی گمراہی میں بھٹک گئے۔ لیکن جو اہل حق ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کی دعوت دینے میں اخلاص کا شائبہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اگرچہ ان کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آدمی تقریر کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا جی؟ جی۔ لیکن خود تقریر کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ یہاں نہ وہاں۔ ریاکاری اخلاص یہ کتنی بدترین چیز ہے، اخلاص کا خاتمہ کر دینا، اخلاص کا نہ پایا جانا، ریاکاری کا پایا جانا، یہ کتنی بدترین چیز ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ محروم ہو جائے گا آدمی اس کے ثواب سے، اگرچہ اس کی دعوت سے دوسرے فائدے اٹھاتے ہوں گے، لیکن وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے ایک چونی کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ چلیے، اس میں اور ایک چیز تھا، اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنی ذات کی طرف مان لیجئے جو ریاکاری کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اور اس کی مثال ہم نے وہاں پہ دی تھی کہ آج کل کے زمانے میں لوگ پسند کرتے ہیں یس مین کو۔ یس مین مانے آپ جائز کریں ناجائز کریں، ہاں کہے وہ، اس کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور جس دن سماج کے کسی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر کوئی مولوی ہاتھ رکھ دیا، اسی دن سے اس کے چھٹی کرنے کے چرچے ہونے لگتے ہیں آسمانوں میں، یعنی میٹنگوں میں، اس کو چھٹی کرو۔ اب یہ کنٹرول سے باہر ہے یا نہیں ایسا سماج اور سوسائٹی میں؟ جی جی جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تب تک سب ٹھیک ہے،
یعنی کوئی عالم، غور سے دیکھیے، کوئی عالم اگر لوگوں کے سامنے اسی چیز کی دعوت دیتا ہے جو لوگوں کو پسند ہے، اس چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے جو لوگوں کو ناگوار گزرے، یعنی وہ یہ کہے کہ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیج بھرا ہوا ہو، آپ کی ایک بھی کرسی خالی نہ ہو، تو اس موضوع کو چھوڑیے، اس موضوع پہ تقریر کیجئے، کیونکہ اگر یہاں آس پاس کے لوگ ایسے ہیں، یہاں شرک کے بارے میں بتائیے گا، توحید کے بارے میں بتائیے گا تو کوئی نہیں آئے گا، یہاں دوسرے چیز کے بارے میں بتائیے۔ اور مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، اسی چیز کے بارے میں تقریر کر دیا۔ ایک گاؤں میں گئے، کہا سب بے نمازی ہے، کہا مولوی صاحب یہاں نماز کے بارے میں نہ بولیے گا، نماز کے بارے میں نہ بولیے گا، دوسرا کسی موضوع پہ اور کسی موضوع پہ، کوئی اصلاحی موضوع لے لیجئے، لوگ کہتے ہیں ایسا اصلاحی موضوع، اس پہ بولیے۔ اور مولوی صاحب جانتے ہوئے بھی کہ یہاں بے نمازی ہیں، نماز کے موضوع کو چھوڑ کر کے اصلاحی موضوع کو بول رہا ہے، تو یہ اپنے نفس کی طرف دعوت دینا ہوا ہے نہیں ہوا؟ جی جی دعوت دیجیے، چاہے سامنے والے کو برا لگے چاہے بھلا لگے، اور اگر آپ کی کرسی کے سامنے بیٹھنے والا ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہدایت پہ آ گیا تو لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یعنی جو اخلاص کو ترک کرنے والا ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا ہے، لوگوں کو خوش کر کے، لوگوں کے چہروں کو پڑھ کر کے دعوت کا کام کرنے والا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ تالی بجے، جو پسند کرتا ہے کہ ہمارے فالوورز انگوٹھا دکھانے والے زیادہ ہوں، وہ سب اپنے نفس کی طرف بلانے والے ہیں۔ چلیے 3، دعوت کے کاموں میں بصیرت سے کام لینا فرض ہے۔ اللہ اکبر، بصیرت کا پایا جانا فرض ہے جی۔ دیکھیے غور کیجئے کیسے استدلال کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک داعی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا پسند کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بصیرت کے اوپر دعوت دے، اس لیے کہ اگر وہ بصیرت کے علاوہ دعوت دے گا، بصیرت سے مراد علم، بصیرت سے مراد یقین، اس کے علاوہ اگر وہ دعوت دے گا تو خود گمراہ ہوگا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور بصیرت کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھیے، بصیرت کہتے ہیں علم، اور علم کی جانکاری اعلی فہم سلف الامہ، امت نے اس مسئلے کو جیسے سمجھایا ویسے ہی۔ اب کل کسی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا بڑا شاندار، ذرا اس کا سن لیجئے اس کو تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہا کہ بخاری کی روایت ہے نا، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ مرغا جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ ککڑکو کی صدا لگاتا ہے، فرشتے کو جب دیکھتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو کہا کہ اگر فرشتے مرغے کی آنکھ کاٹ کر کے انسان کی آنکھ میں فٹ کر دیا جائے نکال کر کے، تو ہم کو بھی فرشتہ نظر آ جانا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں، دیکھیے ٹھوک کے کہہ رہا ہے، بجا کے کہہ رہا ہے کہ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سائنس کا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے سائنس کو جاننا ضروری ہے۔ سلف صالحین نے سائنس سے قرآن کو سمجھا تھا جی، لاجک سے سمجھا تھا قرآن مجید کو؟ نہیں۔ کوئی بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ دعوت دینے کے لیے مائک پکڑ کر کے بیٹھ گیا، ٹی وی چینل کھول کر کے بیٹھ گیا، پوری دنیا کے نوجوان اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ یوتھ کلب والے کو گمراہ ہو رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صرف معنی سمجھ جائیے آیت کا یا حدیث کا معنی سمجھ جائیے۔ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اس کا جو معنی سمجھا ہے وہی معنی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے قرآن و احادیث کے معانی اور اس کے مطلب کو متعین نہیں کر سکتے۔ لوگ آج قرآن کی آیتوں کو فٹ کرتے ہیں، یہ وہاں فٹ ہو رہا، یہ وہاں فٹ ہو رہا۔ آپ سے پہلے اس کو کسی نے ایسا سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ یہ منہج ہے۔ خالی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کے بیٹھ گیا مائک لے کر کے، تو ہم بار بار کہتے ہیں بھائی اس سے اچھے بولنے والے، اس سے اچھے اپنے بات کو ثابت کرنے والے،
ہندوستان میں وہ لوگ ہیں جو فلم بناتے ہیں. تو کسی کا اچھا بول لینا، کسی کو بات کو پیش کرنے کا ہنر آ جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ دین میں داعی ہو جائے گا. یہاں بصیرت چلتی ہے، علم چاہیے، اور علم و بصیرت نام ہے قرآن اور حدیث کا، سلف صالحین کے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنے کا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، پھر وہ خود گمراہ ہوگا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. خود باطل کے اوپر چلنے والا ہوگا، دوسرے کو باطل کی طرف بلائے گا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی سر. لیکن جی شیخ سر. الاسلام نے، ایک منٹ میں بات کی وضاحت کرتے ہیں، شیخ الاسلام نے یہاں پہ یہ کہا کہ بصیرت جو ہے یہ فرض ہے. فرض ہونے کی دلیل کہاں سے لائے؟ قرآن کے ادعو الیہ بس. قل هذه سبیلی، آرڈر ہے جی، امر ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، یہ شرط ہے. تو امر کے بعد شرط کا تذکرہ ہوا، یعنی یہ لفظ شرط کی جگہ کے اوپر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر دعوت دینا درست نہیں ہے. چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات کو درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. الله 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 الله